شیر مطلب صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو فیصلہ کیا کہ ہم نے احتجاجی تحریک چلانی ہے، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے، لیکن آپ نے بھی ایک پروڈکشن کی تھی اور اس پروڈکشن کے مطابق ہی 5 اگست کی تحریک کے نتائج سامنے آئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے تو ضروری ہے کہ ملک بھر سے لوگ نکلیں، 14 اگست کو نکلیں، 14 اگست کو جشن آزادی بھی ہوگا، اس دن احتجاجی تحریک بھی ہوگی۔ یہ اس فیصلے کو آپ بطور ایک سیاسی کارکن کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جب پہلی مرتبہ اس سال 14 اگست کو آپریشن بنیان و مرصوص میں عظیم الشان کامیابی حاصل کرنے کے بعد پوری قوم ایک انتہائی پرجوش انداز میں منانا چاہتی ہے، وہاں جشن بھی چل رہا ہو، ساتھ احتجاج بھی چل رہا ہو، ایسا ہونا مناسب ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، حقیقت پہ مبنی باتیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ 14 اگست کو منانے کے لیے ہمارے پاس کچھ خاص ایسے جواز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ملک بدامنی کی لپیٹ میں ہے اور خصوصاً سرحدی صوبے جو ہیں بلوچستان اور کے پی، میں اپنا حلقہ بھی کوٹ کروں گا، وہاں پہ مار داڑ ہیں، قتال ہیں، اور اس کے علاوہ مہنگائی جو ہیں وہ مزید رائز کر رہی ہے۔ جی۔ سیاسی عدم استحکام بھی ہیں اور پارلیمان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، عدالتوں کا جو حال ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ترقی کی جانب گامزن ہیں۔ تو لہٰذا 14 اگست کو منانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے خاص جواز نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک پی ٹی آئی کا 14 اگست کو احتجاج کرنے کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 14 اگست کو عین ایک ہی دن پہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر پی ٹی آئی کا ورکر نکلے گا اتنا ہی محب وطن پاکستانی ہے جتنا کسی دوسری سیاسی پارٹی کا یا کوئی بھی محب وطن پاکستان۔ تو لہٰذا اگر پی ٹی آئی نے دیکھیں 14 اگست کو احتجاج کی کال اگر دی ہے تو احتجاج سے مراد یہ ہے کہ آپ 14 اگست کو نکل کے اظہار یکجہتی منائیں پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ یا خان کے ساتھ۔ اس دن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیمانسٹریشن ہوں گی، کوئی روڈ بلاکیڈ ہوں گے، کوئی افراتفری ہوگی۔ البتہ شاید یہ ایک ان کا آئیڈیا کسی نے دیا ہوگا کہ لوگ چونکہ خود بھی زیادہ نکلے ہوں گے تو لہذا وہ عددی جو برتری ہوگی اس کا کریڈٹ لے جا سکے گا۔ احتجاج جو ہے نا، یہ مقاصد نہیں تھے خان کے کہ آپ احتجاج اس طرح منائیں، جس طرح انہوں نے 5 اگست کو منایا کہ اپنے علاقوں میں منائیں، جس طرح یہ 14 اگست کو منانے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک محرک ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو ان احتجاجوں کو منانے کی کیا تک بنتی ہے؟ خان نے لفظ احتجاج استعمال نہیں کیا ہے، اور میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کا کافی عرصے تک فوکل پرسن میں رہا ہوں، تو لہذا جو ان حالات میں جو پاکستان میں ہیں اور جن حالات سے نمبردازمہ ہیں پاکستان تحریک انصاف، وہ ان حالات میں تحریک سے مراد یہ ہیں کہ 1 سے 1.5 ماہ تک آپ موبلائزیشن کریں، موٹیویشن کریں اور پھر پاکستانیوں کو نکالیں اور نکال کے ان کو اسلام آباد۔ تو 5 اگست سے پہلے یہ آئیڈیا، یہ پلان پاکستان تحریک انصاف تو تحریکیں چلانے کی، احتجاج کرنے کی ایکسپرٹ جماعت تصور کی جاتی ہے، آپ کی پارٹی کے اندر بڑا نظم و ضبط رہا اس حوالے سے، تو پھر 5 اگست کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی؟ کیا اس سے پہلے ایسی پلاننگ نہیں تھی یا کچھ اور وجوہات؟ دیکھیں، 5 اگست کو جو ان کو اچھی طرح سمجھ تو آیا تھا نا کہ مقصد کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، پہلو تئی کی، کیونکہ وہ فریضہ انجام نہیں دے سکے۔ آپ نے کبھی کوئی موٹیویشن ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، کوئی تقریر نہیں دیکھی ہوگی۔ 5 اگست سے پہلے 1 مہینہ کا وقت تھا، کہیں پہ انہوں نے جلسہ نہیں کیا، لوگوں کو پکارا نہیں، پاکستانیوں کو انہوں نے قائل کرنا تھا نا۔ جی بالکل۔ ان کو ترغیب دینی تھی کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے۔ ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی، موبلائزیشن نہیں کی گئی، ذمہ داریاں تفویض نہیں کی گئی، تو لہذا یہ سندھ، بلوچستان، گلگت، آزاد کشمیر، یہاں پہ تو کہیں پہ کوئی احتجاج نظر ہی نہیں آیا۔ پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خان چاہتا ہے وہ مشکل ہے۔ اچھا، خان چاہتا ہے تحریک کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو، اس نظام کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں، اور وہ تب گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوں گے جب 4 سے 5 لاکھ لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوں گے۔ یہ کلائمیکس ہے احتجاج کا۔ اب 5 اگست کو گھروں میں مناؤ یا دیہاتوں میں مناؤ یا 14 اگست کو آپ پاکستان کی یوم آزادی پہ نکلے، ان سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔